میں ہوں آج کی پروگرام کی ہوسٹ ڈاکٹر سارا پرویز اینڈ آئی سرو ایٹ الحمرا میڈیکل سینٹر ایز اے ڈینٹسٹ سنس 2022. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Honorable Chief Guest Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, our trustees and participants, Assalamu alaikum. Special thanks to our Chief Guest Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, who is the former member of National Assembly of Pakistan and has also served as the President of Karachi Chamber of Commerce and Industries. He is the renowned leader of business community as well. سر ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے ایونٹ کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. 1985 میں جب ہمارے بزرگوں نے الحمرا میڈیکل سینٹر کی بنیاد رکھی تب بھی ان کا مقصد ڈائبٹیز کا معیاری علاج لوگوں تک بآسانی پہنچانا تھا. اس ویژن کو جاری رکھتے ہوئے اور ڈائبٹیز کی بڑھتی شرح کے مد نظر الحمرا میڈیکل سینٹر نے 13 سال قبل سن 2000 میں سالانہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کا انعقاد شروع کیا. الحمدللہ آج ہم 13ویں ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں فری ڈائبٹیز، آئی اینڈ ڈینٹل چیک اپ کے ساتھ ساتھ فری ٹیسٹ جن میں شوگر، کیلشیم، یورک ایسڈ وغیرہ کیے جا رہے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے سینئر وائس پریزیڈنٹ الحمرا فلاح و بہبود ایسوسی ایشن مسٹر طلعت محمود کو اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گی. شکریہ. Thank you, Fahad, for honoring me to recite few verses of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. I would like to request you all to please stand up in the respect of our national anthem. Please maintain a minute of silence in the solidarity with our brothers and sisters of Palestine.
Now for the welcome speech, I would like to call upon stage the most senior member and honorary treasurer of Alhambra Falah Behbood Association, Mr. Anjum Hamid, کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. شکریہ. میں جناب کیسر احمد شیخ کو ویلکم کرتا ہوں, ایکس ایم این اے, اور یہ تو ہمارے لیے آنر ہے کہ الحمدللہ ان کو ہم نے جب بھی ریکویسٹ کی ہے, یہ شاید تیسری دفعہ ایسا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری اس محفل میں شرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ جب بھی ہمارے اس ایونٹ کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. پریزیڈنٹ اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر آف ثواب ویلفیئر ٹرسٹ, چیف ایگزیکٹو آف لیبر فاؤنڈیشن, چیئرمین اینڈ ممبر آف چنیوٹ یوتھ فورم, مسٹر رئیس ادریس, چیئرمین ارشاد فاؤنڈر. یہاں پہ میں الحمرا سوسائٹی کے جناب عرفان زبیر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, جناب فیصل گلزار صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جتنے میرے معزز لوگ ہیں یہاں پہ جو تشریف لائے ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. الحمرا سوسائٹی یہ تیسرا ایونٹ 13واں ایونٹ کر رہی ہے 2000 کے بعد, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بڑھائیں, اور اس کے لیے الحمرا جو میڈیکل سینٹر ہے وہ فری ٹیسٹ آفر کرتا ہے, اور آج بھی ہمارے سارا ڈپارٹمنٹس یہاں اویلیبل ہیں, آئی سے لے کے اور ڈائبٹک تک, ہارٹ تک کے لوگ. اس کے علاوہ میں ان ساری کمپنیوں کا شکر گزار ہوں. میں بوڑھا آدمی ہوں, ہو سکتا ہے میں کچھ کے نام نہ لے سکوں, لیکن میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. فارما ایوو, ہائی کیو فارما, ایبٹ, ہاریزن فارما, اے وی آر, سنوفی, مارٹن ڈاؤ, گیٹس, نیپرو اینڈ میکٹرو. میں اس ادارے سے 1998 میں منسلک ہوا تھا, اور الحمدللہ ایز ٹریجرر آج تک اس کو کر رہا ہوں. اور جب میں آیا تھا تو شاید مہینے کا 2 لاکھ روپے کا خرچہ تھا, اور آج مہینے کا 29 لاکھ روپے کا خرچہ ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پورا کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. میں کسی کے پاس مانگنے نہیں جاتا ہوں, کسی کو ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں کہ جی آپ ہمارے یہاں فنڈ دیں, لیکن کیسے یہ چل رہا ہے معاملہ مجھے نہیں پتا. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تھینک یو مسٹر انجم حمید. اب الحمرا کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں سینئر وائس پریزیڈنٹ آف الحمرا فلاح و بہبود ایسوسیشن اینڈ فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبرز اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹریز طلعت محمود صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور الحمرا میڈیکل سینٹر کا انٹروڈکشن دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے چیف گیسٹ جناب کیسر احمد شیخ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں آن بہاف آف الحمرا میڈیکل سینٹر, ہماری پوری ٹیم, کہ یہ تشریف لائے. ہمیشہ جب بھی ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں یہ تشریف لاتے ہیں. ان کے بہت سارے کام جس میں ہماری برادری کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس میں حاصل کریں, اور اس موٹو کو لے کے جو یہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب کرتے رہے. ابھی لاسٹ اسمبلی میں بھی یہ ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی رہے, اور چنیوٹ جہاں اب ہم لوگوں کا کافی کم جانا آنا ہوتا ہے, لیکن وہاں فاسٹ جیسی یونیورسٹی, دوسری چیزیں اور اتنے کام وہاں کے کرتے ہیں کہ اگر وہاں سے یہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی اوچھمبے کی بات نہیں ہے. ان کا وہاں سے الیکٹ ہونا ایک نیچرل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیے رکھے. یہ برادری کے ہر کام میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان کا سایہ بھی سلامت رکھے. ان کے آنے والی اولاد جس میں عرفان ایوب جو آج اس دنیا میں, عرفان کیسر اس دنیا سے چلے گئے, ان میں یہ پورے جراثیم تھے اپنے والد کے, لیکن ان کو دنیا سے وہ چلے گئے. اب ریحان ان کا ایک بیٹا
میں چاہتا ہوں اس میں بھی یہ چیزیں آئیں، کیونکہ برادری کی خدمت، نیک عمل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جب آپ آخرت میں جب جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ جائیں گی. دس از دا اونلی تھنگ یو ول ٹیک ہیئر، یہاں سے جو آپ لے کے جائیں گے. باقی تو سب کچھ جب آپ کے وارثوں میں بڑھ جائے گا تو آپ کا کچھ بھی نہیں رہے گا. قبر میں جانے تک آپ کا ہاتھ خالی ہوگا. تو میری ریکویسٹ اپنے ینگسٹرز سے کہ وہ اپنے بزرگوں کو فالو کریں. میں آج دیکھتا ہوں کہ جب میں نے یہاں جوائن کیا تھا تو میرے والد نے میرا نام یہاں دیا، اور فیصل گلزار اس وقت تھے، انہوں نے، ان کی کوششوں سے میں یہاں آیا. میں بڑے شارٹ ٹرم کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں آؤں گا، لیکن آج 19 سال ہو گئے مجھے اس ادارے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیے رکھے اور میں اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کام آتا رہوں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کا بےحد مشکور ہوں، جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے اس اوکیزن کو گریس کیا. تو تھینک یو ونس اگین فار آل. میں شاید سب کا نام نہ لے سکوں. سمیر گلزار صاحب مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں، لیکن سمیر گلزار یا طارق انیس صاحب یہ وہ لوگ ہیں جب مجھے ان کے والدین، جب ان کے والد دونوں کے ہماری برادری کے انہوں نے بہت کچھ کیا. میاں حاجی بشیر صاحب میرے ہمسائے، کافی کام دیکھیں، وہ آج دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کا نام باقی ہے. میں آپ کو ایسے ہزاروں بڑے بڑے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کا آج ہسٹری میں نام نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا نام رہتا ہے تو وہ یہ نیک کاز ہے جو آپ لیس فارچونیٹ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ان سب کی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ہم اس کوشش میں کرتے ہیں. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنی الامرا میڈیکل سینٹر کی طرف سے بھی کروانا چاہوں گا. ہمارے پریزیڈنٹ سکندر صاحب آج تشریف نہیں لائے، لیکن ہی ورکس ویری ہارڈ فار دس آرگنائزیشن. اس کے ساتھ پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ طلعت محمود میرا نام، پھر ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں ارشد فاروق صاحب. ان کا جب انڈکشن کر رہے تھے ہم تو مجھے بڑی خوشی تھی. میں ان کے چھوٹے بھائی کا دوست ہوں، لیکن میں ان کی بڑی عزت اس وقت بھی کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، اور اللہ کرے میں آخری دم تک کرتا رہا ہوں. اے ویری ہارڈ ورکنگ مین. اس کے ساتھ ہی ہمارے آنرری سیکرٹری حبیب الرحمان صاحب، ان کا نام لیے بغیر میرا خیال ہے شاید میں الامرا میڈیکل سینٹر کے انٹروڈکشن کو نامکمل سمجھتا ہوں. طبیعت خراب ہونے، کچھ عرصے سے طبیعت خراب، اس کے باوجود انہوں نے اپنا وقت دینے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ الامرا سینٹر تشریف لاتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ورکس کو دیکھتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری جہاں ضرورت ہو ہم ایز اے آفس بیرر ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کا بڑا کردار ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور یہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے. پھر ہمارے آنرری ٹریجرر انجم حمید صاحب، تھوڑے سے لگتے آپ کو سخت ہیں لیکن اندر سے بڑے نرم ہیں. کافی کام انہوں نے ہمارے اس ادارے کے لیے کیے، اپنی طبیعت سے شاید ہٹ کر بھی کیے ہوں، لیکن اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے. جب آپ کوئی اس قسم کا کام کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بو یور ہیڈ. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ کی سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں یہاں ایک مرتبہ پھر الامرا سوسائٹی کا بے حد مشکور ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ زمین جس پر آج الامرا میڈیکل سینٹر بنا ہوا ہے یہ ہمیں الامرا سوسائٹی نے دی ہے، اور یہ اتنے ایکسپینسو علاقے میں اس زمین کا ملنا واقعی ہماری سوسائٹی کے لیے ایک آنر ہے. انہوں نے اپنی برادری کے لیے یہ کام کیا. اسٹارٹ یہ ایک ڈائبٹک کلینک سے ہوا تھا جسے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا. آج الحمدللہ کافی ساری چیزیں اس کی اسٹیٹ آف آرٹ بن گئی ہیں، اور ہم اپنی لیبارٹری کو فخریہ طور پر موازنہ کر سکتے ہیں کسی بھی اچھی لیبارٹری کے ساتھ. تو فیصل گلزار صاحب آپ کا اور عرفان ایوب صاحب آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف بھی لائے، اور الامرا سوسائٹی کو ہم ہمیشہ اس کام کے لیے یاد رکھیں گے. آج کا یہ دن میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے لیے شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا یہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان تمام ڈونرز کا. وہ ان کے نام یہاں شاید میں نہ لے سکوں پورے، لیکن وہ تمام ڈونرز جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اس ادارے کو ڈونیٹ کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں. اور وہ اسی طریقے سے اللہ کے لیس فارچونیٹ لوگوں کے لیے خدمت میں اپنا رول پلے کرتے رہے. وقت بھی ایک زکوٰۃ ہے، وقت کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، ہر چیز یہ دینا بہت ضروری ہے. اور بحیثیت مسلمان جب ہم یہ کام کرتے ہیں
تو ہمارے دل میں اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول کر لے، اور یقین ان کا صرف ہماری آرگنائزیشن پہ یوں ہو کہ ہمارے کام کرنے والے ادارے میں جو سرپرست ہیں وہ پوری مکمل چھان بین کر اس زکوٰۃ کے مرحلے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے زکوٰۃ فنڈ سے نہ کوئی مشین خریدتے ہیں، نہ کوئی بلڈنگ یا کوئی چیز ایکسپینشن میں اس کا استعمال میں لاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے فقہ کے مطابق ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا کسی پرسن کو جانا ضروری ہے، تو ہم ان کے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں جو تھوڑے لیس فارچونیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو چلتا رکھے۔ میں ایس ایم منیر صاحب اور ان کی فیملی کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے نہ صرف اس ادارے کے لیے بلکہ ہماری پوری برادری کے مختلف جو دوسرے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ شانہ بشانہ آگے رہے۔ اپنی زندگی میں منیر بھائی ہمیشہ کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی اولاد وہ بھی کچھ کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ وہ اپنے برادری کے اچھے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ انجم نثار صاحب آج کسی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے، وہ ہماری چنیوٹ شیخ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وقت دے اور وہ وقتاً فوقتاً جو لوگوں کے کام ہیں وہ کرتے رہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لے رہا ہوں۔ ایک نام ایس ایم پرویز۔ ایس ایم پرویز نے چونکہ میرے بہت قریب رہا ہو، اس نے بہت سارے نیک کام کیے اور اپنی برادری کے لیے اپنی فیملی کی طرف سے بڑھ چڑھ کے حصے لیتا رہا۔ انڈس ہاسپٹل کے لیے، چنیوٹ جنرل کے لیے، آغا خان ہاسپٹل کے لیے، ہی از آن دا بورڈ آف آغا خان۔ لیکن ایک بڑا مشکل کام اس نے کیا کہ ریسنٹ پاس میں اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اور میرے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ میں اسے ڈاکٹر بلا سکوں۔ بہرحال وہ چونکہ آج موجود نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم۔ جو کام آپ نے انسانیت کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے کام قبول کرے۔ اب میں اپنے الامرا میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹرز کا بے حد مشکور ہوں کہ بڑی تندہی سے وہ اس کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پیشنٹس جتنے آتے ہیں ان کی پہلی امید یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام ڈاکٹرز سے یہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ کام کرتے وقت ضرور، یہ آپ کا پروفیشن بھی ہے، بٹ انسانیت کے اس کام کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا ادارہ کر رہا ہے، آپ کی تندہی اور ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں اور کامیاب کرے۔ اب ایک اور نام جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں ہمارا سینٹر جس کا چلانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، فہد نظام۔ ان کو ایس ایم پرویز نے ہمارے پاس انڈکٹ کیا اس سینٹر کے اندر کچھ سال پہلے، لیکن آئی ریئلی ایڈمائر ہم، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے سارے کاموں کو۔ دن اور رات چونکہ یہ لوگوں کو فیس کرتا ہے، ایک ہینڈ پر ڈاکٹرز کو، ہمارے اسٹاف کو، اور دوسری طرف ایڈمنسٹریشن کے ہم جیسے لوگوں کو بھی، اور ان کی تنقید بھی سنتا ہے۔ تو نظام، فہد آپ پلیز کیپ اٹ اپ، یو آر ڈوئنگ اے نائس ورک۔ میں الامرا کے میڈیکل اسٹاف جتنا بھی ہے ہمارا، اس میں فرنٹ ڈیسک اسٹاف اور ہمارے دوسرے جتنے لوگ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہم سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور میری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دیتا رہے۔ ہم نے فرنٹ ڈیسک ٹیم کا ایک آئیڈیا میں لایا تھا، آج ہم اس میں کافی کامیاب ہیں، اور بھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں اور کامیابی سے آگے بڑھیں۔ فرنٹ ڈیسک ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا جب پیشنٹ اندر آتا ہے تو اسے جو لوگ ملتے ہیں وہ فرنٹ ڈیسک کے لوگ ملتے ہیں۔ تو میری فرنٹ ڈیسک کی پوری ٹیم سے ایک مرتبہ پھر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ کسی کو ملیں تو آپ اس چیز کا بالکل کسی قسم کا تفرق نہ رکھیں کہ وہ لیس فارچونیٹ ہے یا وہ پے کر سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو پیشنٹ الامرا میڈیکل سینٹر میں آ رہا ہے وہ پوری پیمنٹ کرتا ہے۔ لیس فارچونیٹ کی الامرا میڈیکل سینٹر کی جو الامرا فلاح و بہبود ایسوسیشن ہے وہ اس میں اپنا کام کرتی ہے۔ کیسر صاحب، میں آپ کے علم میں یہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ انٹروڈکشن ہماری مشینز کا جو بڑا ضروری ہے۔ وی ہیو 16 لیٹسٹ ڈائلسس مشینز ود اس، اور یہ لیٹسٹ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر 4 سے 5 سال کے اندر یہ مشینز بدل دیں۔ انسٹیڈ آف ہم مشینز کی تعداد کو بڑھانے کی بجائے اس چیز پہ ہمارا زور زیادہ ہے
کہ ہم لیٹسٹ اکوپمنٹ جو پورے کراچی میں اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس وہی مشینز ہونی چاہیے. ہم چیئرز کی طرف بھی خیال کر رہے ہیں. بایو کیمسٹری میں نئے انالائزرز لگائے ہیں ہم نے. HB1C کی نئی مشین ہمارے پاس مہیا ہے. آپ کو کیسر صاحب یہ بھی بتا دوں کہ پہلے تو ہم بالکل معمولی سی کچھ پہ کرتے تھے, لیکن اب ہماری اس وقت ایٹ دس پریزنٹ اسٹیج مہنگائی کے اس دور میں بھی OPD کے ہمارے چارجز آج بھی 30 روپے ہیں, جو وچ کین بی ویری ایزیلی افورڈیبل. اور یہ 30 روپے بھی وہ لوگ جو یہ 30 بھی افورڈ نہیں کر سکتے انہیں بھی ہم فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں اور ان کا بھی ہم جو چیزیں مہیا کرتے ہیں. ہماری اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹری جس میں بڑی خدمات تھیں SM منیر اینڈ فیملی کی, ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں پورا وہ اپڈیٹ کر کے دیا. وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اپنی سروسز مہیا کر رہی ہیں. آئی کانٹریکٹ مشین یہ بھی ہمارے پاس لیٹسٹ موجود ہے. اسی کے ساتھ مائکروسکوپ جو یوز ہوتا ہے آئی آپریشن تھیٹر میں, یہ بھی ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ موجود ہے. اور میں اپنے کئی دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ بھی اپنی آنکھوں کا علاج یا آنکھوں کا آپریشن کہیں سے بھی کروانا چاہتے ہیں, وہ اگر الحمرہ کو آزمائیں گے تو کہیں اس کو پیچھے نہیں پائیں گے. ہیلتھ جو ہماری ڈینٹل ہیلتھ کے لیے یہاں پر بھی ہم بڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام کریں. ہمارے پاس لیٹسٹ یونٹ موجود ہے. ہماری ڈاکٹر اقصا شی از ڈوئنگ مچ تھینکس فار ہر. ڈاکٹر سارا ان کے ساتھ کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں دے. ڈاکٹر شکیلہ, یہ نام میں صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, بٹ شی از ڈوئنگ رائٹ اے جاب, مطلب جو ان کو کرنا چاہیے وہ اس سے آگے بڑھ کر کر رہی ہیں. ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں زیادہ تر جو پاؤں خراب ہونے کی نسبت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شکیلہ جس تندہی سے اس کام کو دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بھی ہمت دے اور ہم وہ کام انجام دیتے رہیں, تاکہ جس کا پاؤں خراب ہونے سے اگر ہم بچا سکتے ہیں, خراب ہونے کے بعد کی تو پھر جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن اگر ہم اس کو خراب ہونے سے بچا سکیں, دیٹ از دی مین تھنگ, اینڈ شی از ٹرائنگ ہر لیول بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی لیٹسٹ مشینز ابھی ہم نے بدلی ہیں, اور وہ بھی ہمارے پاس صبح 9 بجے سے 5 بجے تک یہ کام چل رہا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جن جن اداروں میں رہے, اس کے ساتھ ہی آپ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت دیے رکھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک آپ اسٹیٹ منسٹر بھی تھے, لیکن میں نے آپ میں کبھی بھی وہ غرور کی وہ چیز نہیں دیکھی. آپ ہمیشہ سب سے بڑا اچھی طرح سے ملتے ہیں. ہمیں آپ کے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیے رکھے. اور میں اپنے ڈونر سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ جہاں وہ یہ ڈونیشنز دیتے ہیں وہاں وہ اس بات کی کوشش ضرور کریں کہ ہمارا ایک میڈیکل کارڈ ہے جو ایگزیکٹو میڈیکل ٹیسٹ, میں اپنے ڈونر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ لیں, آپ ہماری ایبسنس میں وہاں جائیں, کیونکہ اس کارڈ میں آپ نے ہمارے ہر پروسیس سے گزرنا ہے. اس میں ڈینٹل بھی ہے, اس میں آئی کلینک بھی ہے, اس میں ہارٹ والے بھی ہیں, اس میں ڈائبٹک والے بھی ہیں. یو ول فائنڈ دا تھنگس. اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا اس معیار پہ نہیں ہو رہی جس کا ہونا ضروری ہے, تو وہ گائیڈ لائن جو آپ سے ہم کو ملے گی وہ ہمیں پیشنٹ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتی, کیونکہ ہم وہاں ڈے ٹو ڈے میں موجود نہیں ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میری ٹیم ممبرز جس میں انجم صاحب, میں, ارشد فاروق صاحب, حبیب صاحب, سکندر صاحب, یہ ہم سب موجود ہیں. ہماری مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز, وہ ارشد سعید صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جس سے بھی رابطہ ہو اور آپ جس سے بھی ہماری شکایت خصوصی کرنا چاہیں ضرور کریں. اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی وہ چیزیں جس میں کچھ کمی باقی ہے ہم اسے بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا آنے کا بے حد مشکور. السلام علیکم. Thank you, Mr. Talat Mahmood. Now let's watch together a short documentary about the success stories of Alhamra Medical Center Diabetic Food Department. मेरा नाम शहजादी बीबी है. मेरे पाँव में किल लगे थे और वो मेरा पाँव गल गया था. हम लोग जिला अस्पताल में मेरे बच्चे मुझे लेके गए और उन्होंने बोला ये जहाँ से पाँव काटना पड़ेगा. फिर मेरी बेटी लेके आई मुझे अलहमरा में और इन्होंने बोला कि ये पाँव नहीं कटेगा,
और एक उंगली तक नहीं कटेगी, लेकिन आपको मुसलसल इलाज करवाना पड़ेगा। मैं ये पाँव भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा पाँव, यहाँ से चीरा हुआ, यहाँ से पूरा गोश्त निकला और इतना अच्छा इलाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं शुगर का मरीज़ हूँ। मेरे फुट पैर का मसला हुआ था कुछ महीने पहले। मैंने बहुत से इदारों से इलाज कराया, आखिर में एंडस गया तो उन्होंने बोला कि आपका पैर कटेगा। मैं बहुत मायूस हो गया था। तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे अलहमरा मेडिकल सेंटर का बताया, तो मैंने यहाँ रब्ता किया, यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराई डॉक्टर शकीला काजी से। तो माशाल्लाह आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। 2 महीने बाद आज मैं अपने पैरों पे माशाल्लाह चलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तसद्दुक। 2005 में मुझे इंजरी हुई, जो काफी पाँव में डायबिटिक फुट था, तो उसके लिए मैं पहले काफी हॉस्पिटल्स में गया। वहां मुझे ट्रीटमेंट तो दी गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कैसा इन्फेक्शन है। दे जस्ट गिव मी एंटीबायोटिक्स जो सूट नहीं कर रही थी मुझे। उससे क्या हुआ कि मेरा जख्म और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया और फंगस काफी हो गया पाँव पे। उसके लिए फिर मैंने काफी सर्च किया। मुझे अलहमरा, मैं आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द लकीस्ट वन कि मुझे अलहमरा आना पड़ा। यहाँ आया, यहाँ मुझे डॉक्टर शकीला से मिलने का इत्तेफाक हुआ है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक डॉक्टर इन द टाउन। उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। और दूसरा, मेरे ये वाले हाथ के अंदर एक सिस्ट हुआ था जो तकरीबन 20-22 साल से था। तो मैं 2 दफा ऑपरेशन इसका करवा चुका हूँ और फिर ये वापस हो जाता था। फिर लास्ट ईयर जो है वो मैंने इसका एक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया था, तो उन्होंने इसको किया था, लेकिन वो मेरा हाथ खराब हो गया। फिर एक डॉक्टर ने ही मुझे यहाँ अलहमरा का एड्रेस दिया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ डॉक्टर शकीला से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर सजेस्ट किया, एक छोटा सा ऑपरेट हुआ इसका और तकरीबन 2-2.5 महीने का मेरा ये एक प्रोसेस था बैंडेज का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने से मुझे ये हुआ कि ये सिस्ट मेरी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है और ये दोबारा मुझे सिस्ट नहीं हुई है। तो मेरा लोगों को यही मशवरा है कि अलहमरा बेस्ट हॉस्पिटल है डायबिटिक के लिए, तो लिहाजा यहाँ पर आया जाए। शुक्रिया। डायबिटीज़ की बढ़ती शरह और इससे पेश आने वाली पेचीदगियों में डायबिटीज़ वूंड सबसे मौलिक पेचीदगी है। सन 2020 में अलहमरा मेडिकल सेंटर ने डायबिटिक फुट डिपार्टमेंट का आगाज़ किया। इस डिपार्टमेंट ने न सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मरीजों की मदद फराहम की, बल्कि कई सौ डायबिटिक फुट पेशेंट्स के आज़ा कटने से बचाए। For the success stories of diabetic foot patients, I would like to call upon stage our diabetologist and diabetic foot specialist, Dr. Shakila Qazi. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि बहुत ज़बरदस्त इंट्रो दिया है सारा ने मेरा, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर शकीला काजी हूँ और आज बहुत खुशी हो रही है इस वक्त मुझे आप सब लोगों के सामने खड़े होकर अपनी ये सक्सेस स्टोरीज पेश करते हुए। दैट इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ प्लेजर फॉर मी, बट ये पॉसिबल नहीं था जब तक अलहमरा और अलहमरा की मैनेजिंग कमेटी अगर मुझे हेल्प आउट ना करती तो ये सब हम बिल्कुल भी ना कर पाते। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान, तमाम इदारे के मेंबरान की शुक्रगुजार हूँ, जिनमें सबसे पहले हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ हमारे जनरल सेक्रेटरी हबीब साहब और हमारे प्रेसिडेंट सिकंदर शहजादा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तलत महमूद साहब, हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट अरशद फारूक साहब, हमारे ऑनरी ट्रेजरर अंजुम हमीद साहब एंड नन अदर देन फहद निज़ाम साहब। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर एक भरोसा दिखाया कि हाँ ये कर सकती है कुछ, और उस भरोसे को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ अपना काम किया और मदद अल्लाह ताला ने की। हमारा सबसे पहले ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप लोगों का मकसद क्या था, क्यों आपने डायबिटिक फुट क्लिनिक का ये आगाज़ क्यों किया, आइडिया क्या था। सबसे पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर मंसूर साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो डायबिटिक फुट क्लिनिक देखते थे। जब उनका इंतकाल हुआ 2020 में कोविड में, तो
اس وقت تمام مینیجنگ کمیٹی، فہد صاحب، سب نے یہ سوچا کہ ہمیں ڈائبٹک فٹ کلینک کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہیے. تو تب ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک اسپیشلائز اور کمپریہنسو کیئر مریضوں کو دے سکیں. ان لوگوں کو جو کہ ڈائبٹک فٹ کے ایشوز کے ساتھ بیچارے سول ہسپتال، انڈس، ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں اور ان کا پراپرلی علاج نہیں ہو سکتا، ان کو وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کا پاؤں کٹ جاتا ہے. تو وہ ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی جو کہ ان کا رائٹ ہے مگر ان کو نہیں مل پا رہی کراچی کے شہر میں، تو ہم ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم ارلی ڈیٹیکشن کر لیں نرو ڈیمیج کا یا آرٹیریل ڈیمیج کا، ارلی ڈیٹیکشن ہو سکے تاکہ ہم پریونٹ کریں آگے ڈائبٹک فٹ کی کمپلیکیشنز کو. الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ان تمام چیزوں میں. ہم نے کئی ہزار لوگوں کے پاؤں کٹنے سے بچائے، ہم نے کئی ہزار لوگوں کو وہ ٹیکنیک سکھائی، وہ ایجوکیٹ کیا ان کو. کوارٹرلی ہم نے یہاں پہ فری ہیلتھ چیک اپس رکھے، فری ڈائبٹک فٹ اویئرنیس پروگرامز رکھے جن میں لوگوں کو ہم نے سمجھایا. ہم آن لائن بھی گئے کہ لوگ دور دراز کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، وہ ہمیں آن لائن دیکھ سکیں، سن سکیں کہ ہم کس طریقے سے ڈائبٹک فٹ کا پریونٹیو میجرز کر کے بچا سکتے ہیں اس پاؤں کی پرابلمز کو. ابھی الحمدللہ ہم نے ہینڈ ہیلڈ ڈاپلر اس کی سروسز کا آغاز کیا ہے کہ ہم یہیں پہ ڈاپلر کر کے اپنے فٹ کلینک میں ہی مریضوں کے آرٹیریل پرابلمز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بلاکیج تو نہیں ہو رہی ہے. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے ریسرچ کا بھی آغاز کر لیا ہے. 1 سال ہو گیا ہے ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ پیشنٹ کے فٹ کمپلیکیشنز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیوں ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کیوں ان کو نیوروپیتھی ہوتی ہے، کیوں ان کو ویسکولوپیتھی ہوتی ہے، پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے. اور ہمارے پاس اس ریسرچ میں کراچی یونیورسٹی، بحریہ میڈیکل یونیورسٹی، ان دونوں کے کولیبریشنز کے ساتھ ہماری ریسرچ ماشاءاللہ سے فائنل فیزز میں چل رہی ہے اور ہم اس ریسرچ کو باہر جا کے پریزنٹ بھی کریں گے. اینڈ الحمدللہ الحمرا کا نام جب باہر پریزنٹ ہوگا تو آئی ول بی دا لکیسٹ ون کہ میں یہ جس کو پریزنٹ کروں گی کہ ہم نے اتنے مریضوں کو اتنی کمپلیکیشن سے بچایا. میں کچھ ڈیٹیلز دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو. پلیز ذرا سلائیڈ آگے کیجیے گا. یہ نمبر آف پیشنٹ ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس 2018 سے ٹل ڈیٹ کا یہ نمبر آف پیشنٹ ہے. جو پیشنٹ صرف ہمارے پاس فٹ کیئر کلینک میں آئے جو کہ 17,692 پیشنٹس تھے، جن میں سے ہم نے 487 پیشنٹس کی IND بھی کی. اس میں ہمیں الحمرا نے ماشاءاللہ سے زکوٰۃ پہ 1,56,2,338 15,62,338 کا ہم کو زکوٰۃ پہ یہ پیشنٹ کا علاج کرایا، جو کہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے. اور INDs میں الحمدللہ ہم نے 12,55,601 روپے یہ ہم نے فری میں پیشنٹ کی INDs کی. انہی پیشنٹس میں جو الگ پیشنٹس ہیں جن کو ہم نے ویلفیئر پہ جن کا علاج کیا وہ 27,14,86,000 الحمرا نے خرچ کیے اور INDs کے اوپر 30,84,052 روپیز ہم نے ماشاءاللہ سے پیشنٹس کے اوپر یہ کیا. میجورٹی پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں الحمرا میں وہ 80% کراچی کا پیشنٹ ہے، باقی پیریفریز لائک 5% بلوچستان، 5% خیبر پختونخوا اور 10% انٹیریور آف سندھ سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. اور ان تمام پیشنٹس کو ہم نے وداؤٹ سینگ دا کاسٹ اینڈ کریڈ اور ایوری تھنگ کہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم نے نان مسلمز مسلمز سب کا علاج یہاں پہ ہم نے کیا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ پیشنٹ آئدر زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ہم نے ویلفیئر پہ ان کا علاج کیا. تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس زبردست فیسلٹیز موجود ہیں. ان کی بینڈیج، مائنر ڈریسنگز، میجر ڈریسنگز وہ سب یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں، جس میں پیشنٹ کی عزت کو، اس کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ پہ علاج کرا رہا ہے. میں یہاں پہ I really pay thanks، مطلب I had a heart felt of gratitude کہ میں آپ سب لوگوں کا آج تھینکس پے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تمام کمیٹی ممبران اور ہمارے جنید آفتاب صاحب کا میں نام ضرور لوں گی
کہ جنہوں نے ہمارے ڈائبٹک فوڈ کلینک میں ہمارے پر بھروسہ کیا اور ہماری مدد کی. تھینک یو سو مچ سر. ان تمام پیشنٹس کا جن کا ہم اینٹی بایوٹکس افورڈ نہیں کر پا رہے تھے, کہ ہم ان کی سرجری تو کر رہے تھے, آگے اینٹی بایوٹکس کا خرچہ تھا تو وہ جنید آفتاب صاحب نے پے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ برقرار رہے گا. میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہمارے ممتاز صاحب, ہمارے رضوان صاحب, ہمارے ڈائٹیشین عقیل صاحب, اور میری قابل ڈاکٹرز, ڈاکٹر سنبل, ڈاکٹر صباحت, آپ لوگ ہر وقت پیشنٹ کا خیال رکھتے ہیں, ان کی مدد کو آگے آتے ہیں. اور سب سے آخر میں تھینک یو فاض صاحب ونس اگین, کہ آپ کبھی نہ نہیں کہتے ہمارے کسی بھی کام کو. ہم جہاں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں پیشنٹ بینیفٹ کے لیے, وہ کچھ بھی کر کے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور میری آپ لوگ سے درخواست رہے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہی کانفیڈنس اور یہی مدد ہمیں آگے بڑھنے میں اور مدد دے گی. تھینک یو سو مچ.